اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کروانا کن کن خواتین کو چاہیے اور یہ کیوں کروانا؟ وہ تمام پیشنٹس جن کو ایکسیسو ہیئر گروتھ کا مسئلہ ہے چہرے پہ اور جسم پہ غیر ضروری بال ہیں تو اس کے لیے لیزر بہت افیکٹو ہے, ایک FDA اپرووڈ ٹریٹمنٹ آپشن ہے. ہم ہر پیشنٹ کی اسکن ٹون کے حساب سے اس کی ہیئر گروتھ کے حساب سے انرجی سیٹ کرتے ہیں. یوزلی اس کے 6 to 8 سیشنز ہوتے ہیں 4 to 6 weeks اپارٹ, اور آپ کو ویزیبل ریزلٹس ملتے ہیں ایٹ لیسٹ آفٹر 6 months. وعلیکم السلام اقرا, کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم اینڈ وزٹنگ اس ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. اچھا آج آپ مجھے بتائیے آپ کیا کرنے والی ہیں؟ اقرا, بہت سارے پیشنٹس کی کوئری تھی کہ کیسے ہوتا ہے ہیئر ریموول لیزر, وہ کس طرح کام کرتا ہے, تو پھر ہم نے سوچا کہ آج ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں کہ لیزر کیسے کام کرتا ہے آپ کی فیشیل ہیئر کو کم کرنے کے لیے. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کروانا کن کن خواتین کو چاہیے اور یہ کیوں کروانا؟ اچھا, وہ تمام پیشنٹس جن کو ایکسیسو ہیئر گروتھ کا مسئلہ ہے چہرے پہ اور جسم پہ غیر ضروری بال ہیں تو اس کے لیے لیزر بہت افیکٹو ہے, ایک FDA اپرووڈ ٹریٹمنٹ آپشن ہے. ریزنس کیا ہوتی ہیں اس کی؟ موسٹ کامنلی ہماری بیلٹ میں جو اگر آپ کی ہارمونل پروفائل امبیلنس کا شکار ہے جو کہ جینیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے, یا اگر آپ پریگنینسی سے گزرے ہیں یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے, کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہیں کہ آپ کی ہارمونل پروفائل اس سے خراب ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کی فیشیل ہیئر گروتھ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور ہمارے پیشنٹس اکثر ایسی کریمز یوز کرتے ہیں بہت زیادہ جو اسٹیرائڈ بیسڈ ہوتی ہیں وائٹننگ کے مقصد کے لیے, تو اس سے بھی آپ کی فیشیل ہیئر گروتھ بہت بڑھ جاتی ہے. لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں, وہ آپ لے لینا. اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو, کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر. اچھا اس کو کروانے سے پہلے کیا کرنے چاہیے, اس کی کیا پریکٹس ہے؟ پریپریشن, اگر لیزر کے ٹریٹمنٹ آپشن کی طرف جائیں تو اس کی پریپریشن کے بارے میں بہت ساری, پہلے تو ڈیٹیل میں آپ کو ہسٹری لینی ہے تاکہ آپ کاز کو فگر آؤٹ کر سکو. پیشنٹ کی تھائرائڈ پروفائل کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس کی میریٹل اسٹیٹس کے بارے میں, کسی قسم کی میڈیکیشن اگر لے رہے ہیں, کیونکہ جو ہیئر ریموول کے لیے لیزر ہے یہ ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے. صدیوں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہیئر ریموول کے لیے تو ایپلیشن بھی استعمال ہو رہی ہے, ویکسنگ, تھریڈنگ کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, اور ہر طریقے کا اپنا ایک سائڈ افیکٹ ہے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا جو سائیکل ہے وہ ویسا ہی انٹیکٹ رہتا ہے, گروتھ ریڈکشن نہیں ہوتی. ہر 15 دن کے بعد آپ کو ویکس کرانی ہے, تھریڈ کرانی ہے, شیو کرانا ہے, اور آپ کی اسکن بھی بار بار ٹراما کا شکار ہوتی ہے تو وہ رف ہو جاتی ہے. تو لیزر اس لیے ٹریٹمنٹ آف چوائس ہے. اب 1996 سے جو ہے FDA اپرووڈ ہے. سب سے پہلے روبی لیزر اپروو ہوا تھا, تو اس کے بعد ڈائیوڈ لیزر, اینڈی ایگ لیزرز, بہت سارے لیزر کے ٹریٹمنٹ آپشنز اب موجود ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جب پیشنٹ آپ کے پاس واکنگ کے لیے آئے, آپ پیشنٹ کا ایگزامینیشن کریں پراپرلی, آپ دیکھیں کہ اس کے پرٹیکولر کیس میں کیا ریزن ہے ہیئر گروتھ کی. کوئی اگر ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہے تو آپ ان کے لیب ٹیسٹ کروائیں, اسکن کا ایگزامینیشن کریں. ہمیشہ پری پروسیجر ایک پکچر لیں, پیشنٹ کو ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے پروسیجر ہوگا. اگر پیشنٹ کو کسی قسم کی سینسٹیوٹی ہے, کوئی ایسا ڈیزیز ہے کہ ان کی اسکن الرجی اور سینسٹیوٹی کا شکار ہو جاتی ہے, تو ہمیں ایسے پیشنٹس کے لیے بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے. یا اگر ان کو کوئی اور ایسی ہسٹری ہے کہ ان کا پریویس کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے اسکن برن کا شکار ہو گئی ہے, تو ایسے سب پیشنٹس کے لیے آپ کو ڈیٹیل میں ہسٹری کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا جو افیکٹڈ ایریا ہوتا ہے وہاں سے ہم ہیئر گروتھ کو ریموو کرتے ہیں شیونگ کے تھرو. شیونگ کے تھرو ریموو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جو آپ کے فالیکلس کے اسٹیم سیلز ہیں, جو ان کی روٹس ہیں, وہ انٹیکٹ رہیں, کیونکہ لیزر بیسیکلی ہیٹ انرجی کے تھرو ان اسٹیم سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے جو آپ کے ہیئر فالیکل کے اندر بلیک پگمنٹ ہے, میلانن جس کو کہتے ہیں, اس کو ڈیمیج کرتا ہے. تو اگر ہم ویکس کر لیں گے یا ان کو ایپیلیٹ کر لیں گے تو وہ اسٹیم سیل بھی نکل جائیں گے, تو ہمارا لیزر بے مقصد ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ پیشنٹ نے بالوں کو بلیچ نہ کیا ہو, کیونکہ اگر وہ بلیچ بھی کر لیں گے تو بھی میلانن پگمنٹ آپ کا نہیں ہوگا, بال بلیچ ہو چکے ہوں گے تو بھی لیزر انفیکٹو ہو جائے گا. اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ چلیں اب ہم بات پڑھتے ہیں پروسیجر کی طرف. پروسیجر میں بیسیکلی ہم ہر پیشنٹ کی اسکن ٹون کے حساب سے, اس کی ہیئر گروتھ کے حساب سے انرجی سیٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے, اگر پیشنٹ کی ہم سب آپٹیمل انرجی پہ لیزر کریں یا جتنی انرجی ریکوائرڈ ہے اس سے کم پہ اگر ہم لیزر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہیئر گروتھ کم ہونے کی بجائے الٹا بڑھ جائے گی. تو اس کو پیراڈاکسیکل ہائپرٹرائکوسس کہتے ہیں, اور یہی ریزن ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو لیزر کرایا, ہماری گروتھ الٹا بڑھ گئی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کو کمپلیٹ کمانڈ ہو کہ آپ کی اسکن ٹون اور آپ کی ہیئر گروتھ کے لیے کیا انرجیز ہونی چاہیے. تو آپ نے ہر افیکٹڈ ایریا کے اوپر آلموسٹ 4 to 5 پاسز دینے ہوتے ہیں لیزر انرجی کے, اور اس کے ساتھ بلٹ ان کولنگ ڈیوائس بہت ضروری ہے, سو دیٹ ہیٹ انرجی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسکن ہے اس کو کولنگ ملتی رہے اور وہ سود ہوتی رہے. اس طرح سے برن
کا چانس بھی بہت کم ہو جاتا ہے اور لیزر بہت افیکٹو ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے کتنے سیشنز ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ یوزلی اس کے 6 to 8 سیشنز ہوتے ہیں 4 to 6 ویکس اپارٹ, اور آپ کو ویزیبل ریزلٹس ملتے ہیں ایٹ لیسٹ آفٹر 6 months. اور یہ پھر اس کے بعد یہ پرماننٹ ہو جاتا ہے سارے سیشن؟ جی, اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کا جو اسٹیم سیل ہے, جو آپ کا فالیکل ہے, ایک تو اس کا گروتھ سائیکل سلو ہو جائے گا. لائک اگر آپ کی پہلے 15 دن میں ری گروتھ ہوتی تھی, اب وہ ری گروتھ مہینے کے بعد اور پھر 1.5 مہینے کے بعد ایسے آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. باقی جو آپ کا ہیئر فالیکل کا ٹیکسچر ہے وہ بھی تھن آؤٹ ہوتا جائے گا. تو اس طرح سے گریجولی اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کی جو ہیئر گروتھ ہے وہ منیمل ہو کے اتنی کم رہ جائے گی کہ پھر آپ اس کے لیے کچھ نہ بھی کرائیں تو وہ ٹھیک لگے گا. تو اس کی کیا مطلب کہ کتنی چارجز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, کیونکہ لیزر انرجیز کے اندر جتنے بھی لیزر بیسڈ ڈیوائسز ہوتے ہیں اس میں کچھ شارٹس استعمال کیے جاتے ہیں, جو کہ شارٹس آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ کنزیوم ہو جاتے ہیں اور پھر سے شارٹس ریفل ہوتے ہیں. تو اس لیے پیشنٹ کا جتنا سرفیس ایریا ہوتا ہے, سرفیس ایریا کے حساب سے اس کے چارجز انکریز ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے کلاسز لگائی ہیں اور فیس پینٹ کی کیا آپ نے لگایا؟ اچھا, یہ ہماری ایک سودنگ جیل ہوتی ہے جو کہ اس سے پہلے لگائی جاتی ہے پروسیجر سے پہلے, سو دیٹ ایک میڈیم کریٹ ہو جائے آپ کی اسکن اور پروب کے درمیان میں, سو دیٹ آپ کی جو انرجیز ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی اسکن میں جائیں اور وہ اسکیٹر نہ کریں. آئی پروٹیکشن بہت ضروری ہے, پیشنٹ کو پہنائی جائے. ڈاکٹر کو خود بھی آئی پروٹیکشن پہننی چاہیے کیونکہ یہ سارے انرجی بیسڈ ڈیوائسز ہیں. اور باقی یو ہیو ٹو ریموو دا میک اپ, یو ہیو ٹو کلین دا فیس کمپلیٹلی, اور بیئر فیس ہونا چاہیے, اور اس کے بعد یو کین پروسیڈ ود دا پروسیجر. اور اس کے بعد کی کیئر کیا ہے؟ آفٹر ٹریٹمنٹ کیئر کے اندر ایک جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے, جیسے کہ وٹ یو کین ایکسپیکٹ آفٹر ٹریٹمنٹ, وہ یہ کہ ٹریٹمنٹ کے فوراً بعد آپ کو لگے گا فیس کے اوپر ریڈنس سی آئی ہوئی ہے, مائلڈ سی سویلنگ آئی ہوئی ہے. دس از پریٹی مچ نارمل. بلکہ اگر یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیزر سیشن بہت افیکٹو ہوا ہے, کہ اس کے اندر ایک ایریدیما آیا ہے, ریڈنس آئی ہے, مائلڈ سا ایڈیما آیا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بلسٹرنگ ہو گئی ہے, بہت زیادہ برننگ سینسیشن ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسٹرا شارٹس مل گئے ہیں, بہت زیادہ انرجی جو آپ کی اسکن ٹالریٹ نہیں کر سکی. دس از این اومنیس سائن, یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ نے فوراً ٹریٹمنٹ کے بعد دھوپ میں نہ نکلیں تو بہتر ہے, آپ سن بلاک ویئر کر کے آپ گھر جائیں, 2-3 دن انڈور رہیں, اور اس کے بعد امیڈیٹلی آفٹر یور پروسیجر آپ کوئی اور اسکن پروسیجر نہ کرائیں فار نیکسٹ فیو ڈیز, اور اس کے بعد یو آر گڈ ٹو گو اینڈ یو کین ریزیوم یور ڈیلی روٹین. 1 سے 2 دن کے لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہ کرائیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم بالوں کو جیسے شیو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک اسکن پہ مائکروڈرمابرین کی طرح ہلکا سا سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, ہیٹ انرجی آپ کی اسکن کو ملی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سن بلاک اور موئسچرائزرس پہ رکھیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسکن کو پیمپر کرتی ہیں, اسکن کو ہائیڈریٹ کرتی ہیں اور بہت افیکٹو ہیں. اپنے سیرمز, اپنی نائٹ کریمز اور باقی چیزیں آپ 3 دن کے بعد ریزیوم کریں. چلیے, بڑا زبردست ہو گیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ اقرا.